نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ امانتوں سے متعلق مضمون چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہلوں کی طرف پہنچا دو۔ اس کی ذیل میں کل کے درس میں بات سامنے آئی تھی کہ امانتوں کی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو امانتیں ہیں اس کو پورا کرنا بھی ہر ایمان والے کے ذمہ لازم ہے۔ لا تخون اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو اللہ کی امانتوں میں خیانت مت کرو، یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی امانتیں کیا ہیں اس کا مختصر خلاصہ کل عرض کیا گیا، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا اسی طریقے سے کفارہ ہے، قسم کھائی اور توڑ دی اب اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس طرح سے نظر ہے، کوئی بات ایسی ہوئی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر اتنا مال خرچ کروں گا یا اللہ کے نام پہ قربانی دوں گا یا صدقہ کروں گا، اب اللہ نے وہ کام پورا کر دیا، اب یہ آپ کے ذمہ لازم ہے، یہ امانت ہے، اگر پورا نہیں کیا تو خیانت کر ڈالی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں بھی خیانت مت کرو، ان کی امانتوں میں بھی۔ آپ علیہ السلام کی امانتیں کیا ہیں؟ جتنی احادیث مبارکہ ہیں جو امت تک پہنچ چکی ہیں، کچھ اوامر پر مبنی ہے، کچھ نواہی پر مبنی ہے، ان تمام کو اپنانا یہ امانت داری ہے۔ اگر ان کے خلاف کوئی کر کے جائے گا تو یہ خیانت ہو جائے گی آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی تم آپس میں بھی ایک دوسرے کے امانتوں کا پاس رکھو۔ ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ذرا غور کرنا، اللہ پاک فرما رہے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، اگر تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر اعتماد کرے، یعنی ظاہر ہے جس کے پاس آپ امانت رکھ رہے ہو تو اس کو امانت دار سمجھ رہے ہو نا۔ اللہ پاک فرمانے کہ جب تم پر کسی نے اعتماد کر لیا تو اب تمہیں چاہیے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اب تمہیں بھی چاہیے کہ اس کی امانت کی پاسداری کرتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے اس کی امانت کو جو کہ تو واپس کر دو اور لوٹا دو۔ اور وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو کوئی رب، اللہ رب العزت، وہ تمہارا نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو آپس کی جو امانتیں ہیں، اب ایک تو صورت یہ ہے کہ امانتوں کی عام صورتیں ہیں، پیسے رکھوا دیے، چیزیں رکھوا دیے، لیکن امانتیں یہاں تک محدود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کی کچھ صورتیں اور بھی بتائی ہیں، جیسے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، یہ جو مجلس ہے نا، فرمایا یہ بھی امانت ہے۔ 2 4 6 ساتھی آپس میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کسی بات پر مشورہ کر لیا تو اب یہ امانت ہے، یہ نہیں کہ یہاں کی بات بتا کے کسی اور کو پہنچا دی، یہاں کی بات بتا کسی اور کو پہنچا دی، یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ المجالس بالامانہ۔ اور دوسری روایت میں ہے، غور کرنا، آپ نے سامنے فرمایا کہ جب کوئی شخص آپس میں 2 4 ساتھیوں میں بات کرنے لگا، یہ صرف 2 بندے آپس میں ایک دوسرے میں بات کرنے لگے تو بات کرنے والا جیسے ہی اس نے بات شروع کی اور اس نے کیا کیا، دائیں بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، یعنی کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے وہ بات کہہ رہا ہے جس کی حفاظت آپ کے ذمہ لازم ہے، یہ امانت ہے۔ یہ اس کا دائیں بائیں دیکھنا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، فرمایا علیہ السلام نے یہ امانت ہے۔ اگر آپ نے وہ بات کہیں اور بتا دی تو آپ نے اس کی خیانت کر دی۔ تو مجلسوں کے اندر بھی امانتیں ہوتی ہیں۔ آج ہمارا مجلس کتنی سارے باتیں ہوتی ہیں اور سن کر کے یہاں کی باتیں وہاں پہنچا دیتے ہیں، وہاں کی یہاں پہنچا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ خیانت ہے، اللہ اکبر، اللہ، یہ خیانت ہے۔ وہ کتنا سخت وبال ہے وہ کل آپ نے سنا تھا۔ اس طریقے سے
آپ علیہ السلام نے امانت کی ایک اور صورت بتائی ہے، ان المستشار مؤتمن۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے مشورہ طلب کیا، اب آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اس کو وہ مشورہ دے دیں کہ جس میں اس کے لیے خیر ہو، بہتری ہو۔ اگر تو آپ نے ایسا کر لیا تو گویا کہ آپ نے امانت کا پاس رکھا، لیکن اگر آپ نے اس کے برخلاف مشورہ دے دیا، فرمایا آپ نے اس میں خیانت کر ڈالی، آپ نے اس میں خیانت کر ڈالی۔ تو یہ کتنی ساری صورتیں ہیں، ہمارے اپنے تو ہوتے ہم کو اچھا مشورہ دے دیں گے، لیکن کوئی ایک دوسرا کوئی بندہ آ جائے، اب ہم سمجھ بھی رہے ہیں کہ اس کو جو مشورہ دے رہا ہوں اس میں بظاہر اس کا نقصان ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جو مشورہ دینے والا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو میں صحیح مشورہ دے رہا ہوں یا مصلحت کے خلاف مشورہ دے رہا ہوں۔ اگر صحیح دیا تو یہ امانت داری کا اس نے خیال رکھا، اور اگر سمجھتے ہوئے بھی اس نے مصلحت کے خلاف مشورہ دیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر اس نے اس پہ عمل کیا اس کا نقصان ہو جائے گا، پھر بھی وہ وہی مشورہ دے رہا ہے، تو اس نے اس کی خیانت کر ڈالی۔ تو بہرحال یہ امانت داری یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے یا تو ہم امانتیں رکھیں ہی نہیں، اور رکھیں تو پھر اس کے پاس رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم نے آج تک رکھی ہوئی ہیں تو پھر اس پہ غور کر لیں کہ ہمارے ذمے حقوق اللہ میں سے، بندوں میں سے کسی بھی حوالے سے اگر کوئی امانتیں ہمارے پاس ہوں کسی بھی پہلو سے، تو اس کو ہم نبھانے کی کوشش کریں۔ اگر اس میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، خیانت ہو گئی ہے، تو اس کا ازالہ کریں۔ حقوق اللہ میں ہیں تو ادا کر لیں، بندوں میں سے ہیں تو اس سے توبہ کر معافی مانگ لیں، معافی تلافی کر لیں کہ بھئی آپ کے حق میں مجھ سے خیانت ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دیجئے۔ آج معافی مانگنا آسان ہے، کل قیامت کے دن بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔